بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد وآل محمد پر آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ جی ناظرین، مذاکرات، معاہدہ، جنگ بندی، ساری باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے، انکشافات کیا ہیں، نئی باتیں کیا ہیں، وہ کیا رہا ہے، ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اور خاص طور پر اجیت دیول نے ایک دورہ کیا یو ای کا، وہ کیوں کیا، امریکہ کہاں کھڑا ہے، ایران کیا کر رہا ہے، ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے، بہت سے سوالات ہیں ہر کسی کے ذہن میں، لیکن جواب کھل کے نہیں مل رہے، لوگ پریشان ہیں، دنیا بلبلا اٹھی ہے، کیوں، اور پاکستان میں سیاست کدھر جا رہی ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ لیکن پہلے تو یہ ہے کہ انٹرنیشنلی امن ہوگا تو ریاست میں امن ہوگا، ورنہ ریاست کے مسائل تو بڑھتے ہی جائیں گے، اور وہ بڑھ رہے ہیں۔ عوام پریشان ہے، سیاسی طور پر بھی، عوامی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، کیونکہ حالات جب دنیا کے خراب ہوں گے تو سب کے خراب ہوں گے، کوئی نہیں بچے گا، مصیبت سب کے لیے آتی ہے۔ کہ کچھ سوچے کہ میں بچ جاؤں گا تو میں نہیں بچوں، میں نہیں چلتی، میں صرف بکری ہوں، یہ اچھا لگتا ہے۔ ان تمام باتوں کو گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، جنگ، معاہدہ، جنگ بندی۔ تو معاہدہ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں ہوگا، کب ہوگا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ دوسری بات، یہ اہم بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب شاید دونوں بڑی پارٹیاں آمنے سامنے نہ بیٹھ سکیں، کیونکہ اب چٹھی آتی ہے، چٹھی جاتی ہے، سندیسے آئیں گے، سندیسے جائیں گے۔ کیوں؟ ایران نے جو پاکستان میں دوسرا دور شروع ہوتے وقت آنے سے انکار کیا، وہ اس کی بڑی پالیسی ہے۔ شروع میں جب جنگ شروع ہوئی تھی تو آپ اگر اندازہ کریں اور آپ کو پتہ ہو، یاد ہو، تو یہ بات پکی تھی کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایران طویل جنگ لڑنا چاہتا ہے، امریکہ مختصر ترین لڑنا چاہتا ہے۔ آج 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں چند دنوں میں ایران ہتھیار پھینک دے گا، ایران کہاں سپر پاور کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن امریکہ کے شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر پاپے کہتے ہیں کہ بھول جاؤ سارے، دنیا کی بڑی طاقت، ایک سپر پاور اب ایران ہے، امریکہ کو تسلیم کرنا پڑے گا، شکست۔ امریکہ کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، امریکہ کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ نیٹو فورسز نے 7 دن سے انکار کیا، ایران نے ابھی دورہ کیا، پاکستان آیا، مسقط گیا، عمان گیا، وہاں رشیا گیا، رشیا کے صدر نے ملاقات کی وزیر خارجہ سے، اور کہا کھڑے ہو جاؤ پیروں پہ، میں ساتھ ہوں، اسلحہ چاہیے، اخلاقی مدد چاہیے، سیاسی مدد چاہیے، جو کچھ ہوگا ہم کریں گے۔ تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں یہ ڈھارس باندھی ہے صرف عباس عراقچی کی؟ نہیں، انہوں نے عباس عراقچی کے ذریعے امریکہ بہادر کو پیغام دیا کہ بس بھائی بس، زیادہ بات نہیں، چیف صاحب ختم ہوگی چیفی۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ سپر پاوری ختم۔ پروفیسر پاپے بھی یہی کہہ رہے ہیں، شکاگو یونیورسٹی کے، پاکستان یونیورسٹی کے نہیں ہوں، پنجاب یونیورسٹی کے نہیں ہوں، بھارتی یونیورسٹی کے نہیں ہوں، پھر کون کہہ رہا ہے؟ امریکہ میں شکاگو یونیورسٹی کے۔ تو بہت دباؤ ہے اس قاتلانہ حملے سے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ تھا، فاسٹ فلیگ آپریشن تھا، ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مقبولیت گر چکی ہے، اور نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں۔ اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، امریکن کی اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل نے پھنسایا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ بھارت تنہا ہوا پاکستان کے مقابلے میں، اور اسرائیل کے اور امریکہ تنہا ہوئے کس کے مقابلے میں؟ ایران کے مقابلے میں۔ کون کون ہے ان کے ساتھ؟ بھارت ہے، یو اے ای ہے، اسرائیل ہے، امریکہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ بحرین کا ڈال لیں، لیکن بحرین بھی ایسا نہیں ہے، بحرین اپنے مشرق وسطیٰ کے ساتھیوں سے الگ نہیں جا سکتا۔ یو اے ای ہے جس نے عالم بغاوت بلند کیا۔ اب معاملات کیا ہو رہے ہیں؟ معاملات یہ ہو رہے ہیں کہ ثالثی پاکستان کی، وزیر اعظم دنیا بھر میں سب سے اچھا کون؟ پاکستان کا، مجھے آپ کو پسند ہے نہیں ہے،
پاکستان کے حالات کیا ہیں اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں. ٹرمپ کہتا ہے اس سے اچھا وزیر اعظم بھی کوئی نہیں. سپہ سالار کس کا اچھا؟ ہمارا. دنیا کی بڑی بڑی فوجیں، لیکن ان میں سب سے اچھا سپہ سالار کون؟ فینٹاسٹک. کون کہہ رہا ہے؟ صدر ٹرمپ. عاصم منیر کو. لیکن جو باقی باتیں ہیں وہ کیا مسئلے مسائل ہیں؟ باقی مسئلے یہی کہ دباؤ ہے، مڈ ٹرم الیکشن ہے، لبنان کا مسئلہ ہے جہاں اسرائیل باز نہیں آ رہا، جہاں حزب اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم بھی باز نہیں آئیں گے. ایران ہے، ایران کہہ رہا ہے کہ نہیں. ہوا کیا؟ ایران میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں. مغربی میڈیا نے کہا، بلکہ امریکہ نے کہا، بلکہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہاں دو رائے ہیں، فیصلہ کرنے والے کا پتہ نہیں لگا کون فیصلہ کر رہا ہے. یہ بڑا زور سے کہا کہ دو رائے. تو جناب ایک رائے تو پکی آپ پلے باندھنے کے پاسداران نے کہا کہ ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، لہٰذا ان بیٹھے گا کوئی نہیں، کسی کی جرت نہیں کہ وہ کوئی بیٹھ جائے. یہی ہوا، اسی لیے وہ نہیں آئے تھے. دوسری طرف جو ایران طویل جنگ لڑنا چاہتا ہے، ایران نے اپنی پالیسی بنائی سب کچھ اور اس جگہ پھنسا لیا بہرا آپ نئے حرمت سے کہ آؤ کتنے دن ناکہ بندی تم ختم کرو نہ کرو، ہم دوسرے راستے کر لیں گے. جہاز اس کے نکل رہے ہیں. دوسرا، پاکستان نے راہداریاں کھول دی ہیں. کیوں؟ پاکستان کی معاشی صورتحال خراب ہے، پاکستان کو بھی کاروباری سرگرمیاں چاہیے. تو چاہ بہار کے پاس ہی ہے ہمارا کون؟ گوادر. اور گوادر ہی نہیں خالی، کراچی کا بھی پورٹ سب ان کے لیے کھول دیا گیا. کہاں سے؟ یہاں سے آئے گا تیل. کہاں جائے گا؟ چین. کدھر سے جائے گا؟ زمینی راستے سے. پھر کیا ہوگا؟ تو ایران کو تو فائدہ ہوگا. اب معاملات یہ ہے کہ کس طرح کنٹرول کیا جائے. حالات بہت دنیا چیخ اٹھی ہے کیونکہ پٹرول کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ انہی وجہ کی وجہ سے حالات خراب ہوئے، معاشی صورتحال. تو میں نے شروع میں کہا تھا، آغاز میں کہا تھا کہ جناب جب مصیبت آئے گی تو سب پہ آئے گی. کرونا آیا تھا تو سب کے لیے آیا تھا، مصیبتیں سب کو پڑی تھی. لیکن الحمدللہ پاکستان اس وقت بھی منصوبہ بندی سے ہمارے پاس ایسے ذہن موجود ہیں کہ بچ گئے تھے. آج بھی ہم انشاءاللہ بچ جائیں گے، لیکن عوامی ریلیف ابھی بھی نہیں ملے گا. حکومت کے لیے مطلب جس کو کہتے ہیں تنقید، وہ جاری رہے گی کیونکہ حکومت انٹرنیشنل ماحول میں اتنی مصروف ہے معاملات میں کہ اسی سے سب کی آزادی، امن، ترقی، خوشحالی جڑی ہوئی ہے. ہمیں تکلیف ہے تو اب ہمیں سب کو منصوبہ بندی کرنی پڑے گی اپنی اپنی سطح پر بھی، کیونکہ قوم کی حیثیت سے ہم نے اس لڑائی میں لڑنا ہے، اس جنگ کا سامنا کرنا. اب جنگ ونگ زمینی ختم، کیونکہ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں. اگر معاملات میں تاخیر ہو رہی تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم جنگ پھر سے شروع کر لیں گے. ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اسی طرح ایران کہہ رہا ہے نہیں، جنگ بندی کے لیے ہم حاضر، معاہدے کے لیے بھی حاضر. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ جناب ناکہ بندی کھولو، ہم ہرمز کھول دیتے سب کے لیے. لیکن مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، یہ تو دھمکی ہے، یہ تو بدماشی ہے. اسرائیل کی دھمکی ہو یا امریکہ کی دھمکی ہو، وہ دھمکی نہیں ہے. وہ ان کے پھول جھڑ رہے ہیں اس قوم کے لیے جن کے ہزاروں مار دیے، جن کے لاکھوں مار دیے، یا اس مشرق وسطیٰ کے لیے جہاں سارا نظام تتر بتر ہو گیا، جہاں عمارتیں جو ہیں وہ کھنڈر بن گئی ان کی لڑائی کی وجہ سے. وہ جائز ہے. لیکن دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم دھمکی برداشت نہیں کریں گے. ایران کہہ رہا ہے پہلے یہ کھولو، پھر بیٹھ کے گل کر لینے، جوہری توانائی کی بات بھی کر لیتے ہیں، باقی بھی کر لیتے ہیں. اور تمام معاملات جو اصل ہیں وہ سارے طے بھی ہو چکے ہیں کہ منجمد اثاثے کھولے جائیں گے، چھوڑے جائیں گے، دیے جائیں گے، باقی جرمانہ اور چیزیں ہوں گی، رعایت ملے گی. لیکن اصل چیز دو ہی ہے. آپ نئے ہرمز، جس کو میں نے کہا تھا یہ ہے اصل ایٹم بم، ایٹمی جوہری توانائی کوئی مسئلہ نہیں، نہ وہ بنا رہے ہیں نہ بنانے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف سلامتی کے لیے اپنے ہتھیار بنا رہے ہیں اور وہ ہم بناتے رہیں گے، اس پہ کوئی روک نہیں سکتا. دوسرا ان کا ایک اور دعویٰ ہے کہ این پی ٹی کا ممبر ہے. این پی ٹی جتنا یورینیم رکھنے کی اجازت ہے اتنا تو ہم رکھیں گے، باقی کی بات کر لیتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ خاصا مسئلہ پیچیدہ ہو گیا ہے. اور ٹرمپ بھی الیکشن میں جائیں گے، مڈ ٹرم میں. معاملات گڑبڑ، ان کے خلاف 5-6 دفعہ قرارداد آ چکی ہے کہ ان کے جنگی اختیارات چھین لیے جائیں، اور وہ بھی 60 دن کے لیے ہوتے ہیں. 60 دن پورے ہوئے تھے بھی گیا، پھر سینٹ میں جانا پڑے گا صدر ٹرمپ صاحب کو اجازت لینے کے لیے. تو معاملات خاصے، ان کے پاس بھی وقت کم ہے، مقابلہ سخت. لیکن ایرانی مطمئن ہے، وہ کہتا ہم نے جتنے مروانے تھے مروا لیے، جتنے شہید ہونے تھے ہو گئے. ہم قوم جو ہے وہ بالکل
ایک جان ہے اور اکٹھے ہیں سب. اور جتنے بھی یہ کہیں کہ الگ الگ انتشار ہے یہ ان سب نے اکٹھے ہو کے پیغام بھی دے دیا کہ اب سب اکٹھے ہیں, پاسداران ہوں, عدلیہ ہو یا حکومت ہو یا رہبر ہو, سب اکٹھے. تو وہ کہتے ہیں ہم تو پھر تماشا دیں گے, ہمارے ساتھ جو ظلم ہونا تھا وہ ہو چکا ہے, ہم کریں گے برداشت, لیکن اب دوسروں کو برداشت کرنا پڑے گا. ادھر ہماری طرف پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں طالبان آگے سامنے, پھر ان پر بمبارمنٹ ہوئی ہے, پھر سب کچھ ہوا ہے. کیوں کہ دہشت گردی برداشت نہیں کی جا سکتی, اس سے ترقی اور خوشحالی ختم ہو جاتی ہے. ان کو خود نہیں احساس کیونکہ وہ پراکسی لڑ رہے ہیں پیسے لے کے, فنڈز لے کے بھارت سے. اب بھارت کے اجیت دیول گئے یو ای کا دورہ کیا, بظاہر کچھ بھی نہیں, سے کیا فرق پڑتا ہے, ظاہر ہے وہ ان کا آپس میں معاہدے ہیں, وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, جانا چاہیے, ہوتا رہے. لیکن اصل وہی ہے, وہ سازشی آدمی, پاکستان کے خلاف بھی وہ سازشیں کرتا ہے, یہاں بھی وہ سازش کرنے گیا مسلمانوں کے خلاف. تو اس پہ غور رکھنا دیکھنا پڑے گا, مشرق وسطیٰ والوں کو بھی دیکھنا پڑے گا, یوں ہی نہیں اس کے ارد گرد کے ماحول کو بھی دیکھنا پڑے گا یہ کیوں ہو رہا ہے. ادھر پی ٹی آئی وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے آخری لڑائی لڑنی ہے خان کی رہائی کی. یقینی بات ان کا حق ہے, ان کا لیڈر ہے, ان کو چاہیے, کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ابھی تک مطمئن نہیں ہے. دوسری طرف جو کے پی میں جو 9 مئی کے مقدمات کو ایک دم سے ختم کر دیا گیا تھا پچھلی حکومت میں, یعنی سہیل آفریدی سے پہلے, اور ان مقدمات میں سہیل آفریدی صاحب بھی موجود ہیں, اس کے قانونی تقاضے پورے ہی نہیں کیے, اس میں بھی رہ گیا 10-15 دن باقی رہ گئے. تو لگتا ہے وہاں بھی مارے جائیں گے سہیل صاحب, وہ بھی ہو سکتا ہے کہ نااہل ہو جائے, لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں. موجودہ صورتحال میں پاکستان کی حکمت عملی کی تعریف کر دی بیرسٹر نے کہ پاکستان تاریخی کردار ادا کرتا, تو ان کی ٹرولنگ ہو رہی ہے. تو ایک وہ گروپ نیا بن گیا کہ شریف آدمی جو جگہ جگہ جو کوشش کر رہا تھا, بشرا بی بی کی رہائی کی بات کرتا ہے, جو عمران خان کی رہائی کی بات کرتا ہے, اس کے خلاف بھی جناب شروع ہو گیا ٹرولنگ ہو. تو یہاں بھی معاملات اچھے نہیں ہیں. لیکن انٹرنیشنلی یہ کہ اب لڑائی جنگی میدان میں نہیں بلکہ اب اعصابی لڑائی ہے کہ اعصاب کس کے مضبوط ہیں, یہ دیکھنا پڑے گا. اس وقت تک اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں, لیکن پہلے پاکستان زندہ باد, پاک و باج پائندہ باد, سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.